گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور، ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے کئی امراض سے متعلق کہ یہ مرض لا علاج ہے۔ یہ جملہ ہم سنتے رہتے ہیں، نئی نئی بیماریاں آج کل سامنے آ جاتی ہیں تو اولاً ان کے بارے میں یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مرض لا علاج ہے، یا کسی مریض سے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لا علاج ہے، یعنی اس کا مرض اس قدر بگڑ چکا ہے کہ یہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جملہ کہنا درست ہے یا یہ شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت تو نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں، یہ جو جملہ ہے کہ اس مرض کا علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کے بجائے یوں کہا جائے کہ اس مرض کے علاج تک ہماری رسائی نہیں ہوئی، یہ دریافت نہیں ہو سکا، یا ابھی تک یہ اس مرض کا علاج دریافت نہیں ہوا، موجود ہے نہیں کر پائے، ہم دریافت نہیں کر پائے، یا ہمارے پاس فی الوقت اس کا کوئی علاج میسر نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی بیماری کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ یہ لا علاج بیماری ہے، صحیح، یا کسی بھی مریض کو یوں کہے کہ ہاسپٹل سے نکال دیا جائے ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ لا علاج مریض ہے، بس دعائیں ہی کریں، ٹھیک ہے، تو کسی بھی مرض کو ہم لا علاج نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی علاج ہوگا۔ بالکل، نبی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ ٹھیک ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے مریض اچھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر بیماری کی دوا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوا تک ہمیں رسائی میسر نہیں ہے، اس کا علاج ہمارے اپنے ملک میں نہیں ہے، دوسرے ملک میں اس کا علاج ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسے بڑے امراض لوگوں میں مشہور ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا علاج فلاں ملک میں دریافت ہو چکا ہے، وہاں پہ کامیابی کے ساتھ اس کا علاج ہو رہا ہے۔ تو عام طور پہ جن کے پاس پیسوں کی مطلب ہوتی ہے، آمدنی زیادہ ہوتی ہے، تو جن کے اسباب ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اس مرض کے علاج کے لیے دوسرے ملک بھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی بھی مرض کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرض لا علاج ہے۔ اور کچھ نہیں، کم از کم روحانی علاج تو ہوگا نا۔ بالکل، روحانی طور پر تو ہم اس کا علاج کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو صرف ضروری نہیں ہے کہ حکیمی دواؤں میں ہی علاج پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایلوپیتھک میں بھی ہو سکتا ہے، ہومیوپیتھک میں بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں سے فائدہ نہیں ہو رہا تو کسی اللہ والے سے دم کروا لیا جائے، اس کے ذریعے بھی علاج ہو سکتا ہے۔ تو علاج کسی بھی مرض کا موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس مرض تک دوا نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، تو اس کے بارے میں اس کا راز بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اور کہ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مریض ہوتا ہے، اس کا کئی زاویوں سے علاج کیا جا رہا ہوتا ہے، ہر طرح سے اس کا علاج ہو رہا ہے، جس کو فی زمانہ ہم یہ کہہ لیں کہ جسمانی، روحانی، ہر طرح کا علاج وہ مریض کر چکا ہے، سال ہر سال سے وہ بیماری جڑ پکڑی ہوئی ہے، نکلتی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس میں اب وہ جو حدیث فرمائی گئی کہ ہر مرض کا علاج ہے، صحیح، تو اس حدیث مبارکہ میں آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ جب اس
مرض تک وہ دوا پہنچا دی جاتی ہے جی جی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مریض کو شفا ہوتی ہے. تو اب یہ کہ بسا اوقات کئی عرصے سے علاج کروایا جا رہا ہوتا ہے, مرض تک وہ دوا نہیں پہنچائی جا رہی ہوتی, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے. صحیح. تو کوئی مریض ہے اور وہ مرض میں مبتلا ہے, شفا نہیں پا رہا, تو اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے صاحب مرقات علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کو شفا دینا نہیں چاہتا, اس کی مشیت ہے, تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کو حائل کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ مرض اور دوا کے درمیان آڑ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی. جو دوا کا اثر ہوتا ہے, جس جگہ مرض ہے اس مرض تک وہ دوا پہنچتی ہے, اس کا افاقہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے, تو وہ ایک دوا کو پہنچنے نہیں دیتا. تو جب شفا کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ جو رکاوٹ تھی فرشتے کے ذریعے, تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے, جس سے دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہی مانگے, اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے تو یوں کسی مرض کو لا علاج نہ کہا جائے. ٹھیک ہے. کسی مریض کو لا علاج کہہ کر مطلب فارغ نہ کیا جائے, کہ اس طرح پھر مایوسی مطلب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. مریض کے جو متعلقین ہوتے ہیں, عیادت کرنے والے تیماردار, وہ بے بس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارے اس جملے سے کہ یہ لا علاج ہے, اس سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جملہ ہی غلط ہے کہ لا علاج ہے. ٹھیک ہے. مرض ہے, اس کی دوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو یوں جو حقیقت ہے وہ یوں بیان کیا جائے کہ آپ کا مریض بیماری میں اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے پاس یا اس ہاسپٹل میں یا پورے کراچی میں یا اس ملک میں اس مرض کا علاج کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو یوں کہنا مناسب جملہ ہے. باقی تو جس کو اللہ تعالیٰ شفا دینا چاہے, بڑے بڑے امراض ہم نے دیکھے ہیں کہ روحانی علاج سے وہ ٹھیک ہو گئے, آپریشن تک ڈاکٹر نے کہہ دیا, لیکن جب وہ روحانی علاج کیا گیا تو اس کی بنا پر آپریشن کی بھی حاجت نہیں پڑی. بہرحال علاج کی کوشش کرنی چاہیے, اور یہ جملہ کہ یہ مرض لا علاج ہے, یہ مریض لا علاج ہے, اس کے کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک طرف یہ کہ لا علاج ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں ہر مرض کی شفا ہے. جیسے کلونجی کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں ہر مرض کی شفا ہے. تو کیا اب یہ چیز پیش نظر رکھا جائے کہ جب اس کے بارے میں آ گیا حدیث کریمہ کے اندر, تو اب کہ اس کو ہر مرض کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا جائے, کہ کسی کو بخار چلے تو کلونجی کھانا شروع کر دے, کسی کے پیٹ میں درد ہو تو کلونجی شروع کر دے, کوئی کینسر کا مریض ہو تو کلونجی کھانا شروع کر دے, اور پھر اگر شفا یاب نہ ہو یہ سارا کرنے کے بعد تو کیا حدیث پاک کے اوپر کوئی کلام کیا جائے گا؟ کیا اس کا کیا تشریح؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام, یعنی کالا دانہ جو کلونجی جس کو کہا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے سے یہ باریک سے دانے, اچار میں اکثر یہ ڈالا جاتا ہے. تو فرمایا گیا کہ کالا دانہ یعنی کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں جو کلونجی کو ہر مرض کے لیے شفا یاب بتایا گیا کہ اس کے ذریعے شفا حاصل ہو جاتی ہے, تو مفسرین شارحین حدیث نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں ہر بیماری سے یہ مراد نہیں ہے کہ چھوٹی بڑی جو ساری بیماریاں, عرب عجم سب کی بیماریاں, سارے مریض دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھنے والا اس مرض کو بھی کلونجی جو ہے وہ شفا کا باعث بنے, بلکہ یہ عرب شریف میں جو عام بیماریاں جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں, تو ان بیماریوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عرب کی جو عام بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں کلونجی یہ مفید ہے. لیکن اس کا تعلق ہر مرض سے نہیں ہے, امراض کے اسباب خاص پس منظر میں خاص لوگوں کے لیے فرمایا گیا. تو اب اس میں ہر مرض اس میں مراد نہیں ہے, کیونکہ بعض امراض جیسے ہمارے اندر جسمانی اعتبار سے خلطیں ہوتی ہیں, تو جس کے اندر وہ 4 خلطیں ہیں, صفرا ہے, خون ہے, بلغم ہے اور سودا. ٹھیک ہے. یہ 4 چیزیں جس میں انسانی کے اندر ہوتی ہیں, جس کو اخلاق کہا جاتا ہے. تو انہی کے اندر کسی میں کمی ہو جاتی ہے تو بیماری کا باعث بنتی ہے, کسی میں زیادتی ہو جاتی ہے تو بیماری کا باعث بنتی ہے. تو کلونجی کے بارے میں جو شارحین حدیث نے بتایا کہ ہر بیماری کے حوالے سے جو اس کو باعث شفا بتایا گیا وہ اس اعتبار سے کہ ہر وہ مرض
جو بلغمی اور رطوبت کے امراض ہیں، صحیح صحیح، بلغم کی زیادتی کی وجہ سے یا رطوبت والے جو امراض ہیں، اس میں کلونجی جو ہے نا وہ باعث شفا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کلونجی کی تاثیر گرم ہے، صحیح، خشک خشک ہے، تو یہ مرطوب بیماریاں یا سردی والی جو بیماریاں ہیں ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ مفید ہے، نزلہ ہو گیا جیسے، تو جو رطوبت والی بیماریاں ہیں ٹھیک ان ہے، کے اندر یہ مفید ہے۔ ٹھیک تو ہے، اب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح کی بیماری میں کلونجی کھا لی جائے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ کلونجی کس آدمی کو کھانی ہے، اچھا، کتنی کھانی ہے، ٹھیک ہے، پتہ چلا یہ چمچے بھر بھر کے کھانا شروع کر دے ٹھیک ہے، تو اس کا جنازہ تیار نہ ہو، صحیح، تو اس لیے کسی بھی دوا کو ڈاکٹر، طبیب، ماہر ڈاکٹر اور طبیب کے مشورے کے بغیر نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر جسی طرح اس سے واضح مثال قرآن پاک میں شہد کو شفا فرمایا گیا ہے صحیح، کہ شہد جو ہے وہ لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن اس شہد کے اندر ہر آدمی جو شہد کو باقاعدہ بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، شہد ہے شفا ہے اس میں، بنص قرآنی ثابت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بارے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جن مزاجوں پر صفرا غالب ہو ٹھیک ہے، تو شہد انہیں نقصان کرتا ہے، صحیح، بلکہ بارہا بیمار کر دیتا ہے، حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ صحیح، تو اسی طرح ایک اور موقع پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صفرا کے بارے میں کہ صفرا وہ زرد پانی ہے جو پتے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو صفرا کہتے ہیں۔ تو اب ہر مرض میں شہد موافق آئے، ٹھیک ہے، طبیعتیں مختلف ہیں، تو اس حوالے سے ہر مرض میں اب بندہ شہد کے چمچے لینا صبح شام شروع کر دے تو بعضوں کو شہد نقصان دے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے شہد کے حوالے سے یہ بھی مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ شہد جو ہے نا جس کو لوز موشن ہو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ مزید جو ہے نا اس موشن کو خراب کر دیتا ہے۔ صحیح، صحیح، تو اس حوالے سے اب ڈاکٹر، طبیب کا ماہر ڈاکٹر، معالج سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مریض کی کنڈیشن دیکھ کر پھر علاج تجویز کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو اچھا حضور، یہ تو شہد ہو گیا، کلونجی ہو گئی، یہ تو بہت ہر ایک کے یعنی دسترس میں بھی نہیں، ہر ایک شاید استعمال بھی نہیں کرتا ہو، لیکن کچھ دوائیاں ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہیں، سر درد کی، بخار کی، وہ ہم جو ہے نا وہ خود ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کو ہلکا سا بخار ہوا تو سر درد کی مشہور گولی ہے، وہ جا کر خریدے گا اور اس کو استعمال کر لے گا، بخار کی ہے، سر درد کی ہے، پیٹ کی ہے۔ تو کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے یا اس کے اندر بھی طبیب سے ہی مشورہ کیا جائے؟ اور ایسا کرنے کی صورت میں اگر مثال کے طور پہ مرض خراب ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے یا کوئی اور سائیڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں تو کیا یہ شخص گناہ گار کہلائے گا؟ دیکھیں، اس میں جو ایک ہوتی ہیں کچھ چیزیں تجربے سے انسان کو جن کے نتائج پتہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب کبھی میرے سر میں درد ہوا تو بسا اوقات بعض لوگوں کو طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ سر میں تیل کی اچھی طرح مالش کروا لیں ٹھیک ہے، تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو اس کا سبب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ سر میں خشکی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو ٹھیک اب ہے، یہ ہے کہ وہ تیل لگاتے ہیں تو سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ان کے تجربے سے ایک ٹھیک ہے، تجربہ ہو گیا۔ تو اس طرح بعض ادویات بعض مرضوں میں کامن ہوتی ہیں کہ اگر سر میں درد ہے تو یہ ٹیبلٹ کھا لیں ٹھیک ہے، تو اس سے افاقہ ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ وہ کھاتا بھی رہتا ہے اور اس کو افاقہ ہو بھی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا پیٹ کے درد کی مشہور گولیاں ہوتی ہیں تو یہ گولیاں کھا لی جائیں تو اس سے دور ہو جاتا ہے پیٹ کا درد۔ تو جو کامن امراض ہیں اور جس میں لوگوں کو اپنے تجربات بھی ہیں ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے تو علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بعض جو میجر بیماریاں ہو جاتی ہیں تو اس میں بسا اوقات جو عام روٹین میں ادویات انسان لے رہا ہوتا ہے تو بعض بیماریوں میں وہ سائیڈ افیکٹ کا اثر پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کی ہر طبیعت بھی ایک کی مختلف ہوتی ہے، طبیعت جدا گانا، تو بعض ادویات ایسی ہیں جو ہیں کامن یوز میں ہیں side effects لیکن ہوتا ان کے بعض مخصوص امراض کے اندر سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر حضرات باقاعدہ ایسے مریضوں کو منع کر دیتے ہیں ٹھیک کہ ہے، آپ نے یہ والی گولی جو بالکل کامن ہے عام یہ نہیں کھانی۔ ٹھیک ہے، تو یا اس اس گولی لیے کا فارمولہ اگر کسی اور دوائی کے اندر یا ہو ہے تو اس کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ جی بالکل، اس طرح طبیب کے مشورے کے بغیر نہ استعمال کریں۔ عام طور پہ کوئی بھی آپ ٹیبلٹ لے لیں یا کیپسول لے لیں یا سیرپ لے لیں، اس میں لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، فارمولے لکھے ہوتے ہیں، اس میں فارمولے کے ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی اور نوٹ کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے ہاں بہرحال توجہ نہیں دی جاتی، پھر بعد میں خود ہی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ جی جی،
تو اپنے کیے پہ خود پشیمان بھی ہوتے ہیں. تو ہر مرض میں اس طرح خود معالج نہیں بننا چاہیے. اسی طرح ہر چلتا پھرتا آدمی بھی مشورہ دینا شروع کر دیتا ہے, ارے یہ بیماری ہے فلاں گولیاں کھا لو. ٹھیک ہے, تو فلاں گولیاں میں نے کھائی تھی مجھے صحیح ہو گیا تھا. بعضوں کو تو بہت یعنی وہ تقریباً ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کو طرح طرح کی دوائیاں معلوم ہوتی ہیں, تو مشورے دے بھی رہے ہوتے ہیں, لوگ عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایسے اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ ان کا تجربہ ہو جاتا ہے دوائیں استعمال کر کر کے, تو بس اوقات وہ اپنے اوپر آزمائے ہوئے تجربے دوسرے مریضوں پر بھی آزماتے ہیں, مفت کے مشورے بھی عطا فرماتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں یوں کر لیں, تو اس طرح مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اور امیر اہل سنت کی بہت پیاری تصنیف ہے گھریلو علاج, اس میں بھی الحمدللہ بہت سارے علاج ٹوٹکے اس طرح کی چیزیں بیان کی گئی ہیں, لیکن ابتدا ہی میں جو ترغیب ارشاد کی اس کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لکھ تو دی گئی ہیں لیکن اپنے طبیب کے مشورے سے ان کو استعمال کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو ہے گھر میں علاج شروع ہو جائے اور کہیں اس کے سائیڈ افیکٹس نہ ہو جائیں. اور پھر دوسرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جب علاج کرواتے ہیں, دوائیاں خریدتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو بعض ادویات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں سائیڈ افیکٹ کرتی ہیں, ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں, ہمیں متاثر کرتی ہیں. تو ان ادویات کے بارے میں ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم ساری عمر دوائی کھاتے رہتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں چل پاتا کہ کون سی دوائی ہمیں موافق ہے اور کون سی موافق نہیں ہے. تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی خریدیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بھی لیں تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے اندازہ ہو جائے کہ یہ والے فارمولے میری طبیعت کے موافق نہیں ہیں. تو یہ چیزیں پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ علاج کرنے میں آسانیاں ہوں گی. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. دارالفتا اہل سنت میں میرا سوال ہے کہ اگر بلڈ کی ضرورت ہے مریض کو اور بلڈ کہیں سے نہیں مل رہا ہے اور صرف بلڈ بینک میں اویلیبل ہے, وہ بھی خریدنے پر ملے گا, تو کیا خرید سکتے ہیں؟ جی ایک اور کال سنائیے. آصف مطاری بات کر رہا ہوں میاں والی سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے میت کا, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا کس طرح ہے؟ جی ابھی انشاءاللہ بتائیں گے. حضور اگر بلڈ نہیں مل رہا اور خریدنا پڑ رہا ہے تو کیا خرید سکتے ہیں؟ پیسے دے کر خرید و فروخت اس کی جائز ہے؟ اگر مرض اس نوعیت کو پہنچ چکا ہے کہ اس میں بلڈ چڑھانا ضروری ہے اور کوئی ویسے نہیں دے رہا جس کو ڈونر کہتے ہیں, ڈونیٹ کرنا کہتے ہیں, تو خریدنا ہی پڑے گا. تو خون جو ہے وہ بیچنے والی چیز نہیں ہے, شرعاً اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اب مریض کو حاجت اور سخت ضرورت پڑ چکی ہے اور کوئی فری میں نہیں دے رہا تو بامر مجبوری خریدنے کی گنجائش ہے, لیکن جو رقم ہوگی اس رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. وہ رقم جو ہے وہ مل کے خبیث ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے. البتہ بامر مجبوری یوں خریدنے کی گنجائش رکھی گئی ہے اور ایسے خون کو مریض کے جسم میں چڑھایا جا سکتا ہے. پوسٹ مارٹم یہ لفظ ہمارے عام ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں, ہو سکتا ہے سمجھتے بھی نہ ہو, کہ نام تو سنا ہو. تو اس کا شرعی حکم پوچھ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے, کرنا کروانا کیا حکم ہوگا؟ لیکن پوسٹ مارٹم کا معنی جو کامن یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص انتقال کر گیا تو انتقال کرنے کا سبب کیا تھا, وجہ انتقال معلوم کی جاتی ہے, کس وجہ سے, یا بسا اوقات جیسے کسی کو گولیاں لگی تو اب وہ گولی کون سی تھی, کیسی تھی, تو وہ گولی نکال کے پورا حساب کتاب تاکہ تفتیش میں آسانی ہو. تو اب یہ پوسٹ مارٹم جو کیا جاتا ہے, یا بسا اوقات گولی لگی یا کوئی چیز ٹکرائی ہے جس کی وجہ سے انتقال ہوا ہے, تو یہ زخم جو آیا اس کا سبب کیا تھا, تو اب اس میں مزید جو ہے نا وہ چیرا پھاڑی کی جاتی ہے, جسم کاٹا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مرض جو شخص انتقال کر چکا ہے اب اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی کاٹا پیٹی جراحی کا عمل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اب جو پوسٹ مارٹم میں باقاعدہ بسوں کا پورا سینہ کھول دیا جاتا ہے, پیٹ چاک کر لیا جاتا ہے, تو اس میں جب کچھ چیزیں جو کارآمد جس میں انسانی اعضاء ہوتے ہیں بسا اوقات وہ بھی نکال دیے جاتے ہیں. مریضوں کے میت کے لواحقین کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو بسا اوقات یہ اعضاء نکال دیے جاتے ہیں بعد میں دوسرے مریضوں کو دینے کے لیے, تو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ مردے کی ہڈی نہ توڑو, کہ اس کو اسی طرح اذیت ہوتی ہے جس طرح زندہ کو اذیت ہوتی ہے. تو زندہ آدمی کے جس طرح چیرا لگایا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی,
تو اب زندہ کو تو کسی حد تک تکلیف سے بچانے کے لیے سن کر دیا جاتا ہے اس کے اس حصے کو، یا بس اوقات اس مریض کو بے ہوش ہی کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو اس تکلیف کا احساس نہ ہو۔ لیکن اب مردے کے بارے میں تو لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے اس کو کیا تکلیف ہوگی، لیکن حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کو ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو ہوتی ہے۔ تو یوں پوسٹ مارٹم کی شرعاً یوں اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ورثہ سے اگر پوچھا جائے تو وہ منع کرے، ورثہ سے پوچھا جائے تب بھی وہ اجازت دینے کے وہ اہل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، منع ہی کریں گے، تو وہ منع ہی کریں گے جو شرعی حکم ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہوگا نا کہ یہ اجازت دیں گے تو پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا، آپریشن وغیرہ جو امراض میں ہوتا ہے اس میں تو مریض کے متعلق ان سے پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی آپ کی اجازت ہے۔ بعض امراض میں مریض سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اجازت ہے کہ آپ کو بے ہوش کر دیا جائے، تو بس اوقات اس کے متعلق ان سے پوچھا جاتا ہے۔ تو میت کے اگر ورثہ ہیں ان سے بھی اگر پوچھا جائے وہ اجازت دے دیں تب بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، بعض دفعہ ویسے تو آپ نے حکم شرع بیان فرما دیا، لیکن یہاں تک لوگ جاتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، دفن کر دیا، سننے میں آتا ہے، اخباروں میں یہ خبریں موجود ہوتی ہیں کہ اب اس کو اتنے ماہ بعد قبر کھود کر جو ہے وہ مجسٹریٹ کی موجودگی میں اس کو نکالا گیا اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا، یا پھر وہ ہم دوبارہ کروائیں گے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس عمل، اس فعل کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کے حوالے سے بھی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ شرعی مسائل اتنے واضح ہیں اس بارے میں کہ اگر بالفرض کسی مردے کی تدفین ہو گئی اور نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی تھی، کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھی گئی، تو اگر اس کو یعنی تدفین، اس میں صورتیں ہیں جنازہ وغیرہ پڑھنے کی یا بس اوقات قبر کھودنے کی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کا جسم گلا سڑا نہ ہو تو اس وقت تک جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نکالنے کی صورتیں بس اوقات بنتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب تک اس کی قبر میں مٹی نہیں ڈالی گئی اس وقت تک اس کو نکالا جا سکتا ہے، لیکن جب مٹی ڈال دی گئی تو اب اس کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو کچھ دنوں بعد، ہفتوں بعد پھر تفتیش کے لیے جو پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ یہ ہوتا بھی مدعی کی جانب سے، لوگوں کی ہی جانب سے ہوتا ہے، اس طرح شرعاً نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ اللہ ہمیں انصاف فراہم کرے، حق کی طرف حق کی توفیق دے۔ تو لیکن یہ والے جو امور ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بچے کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے 1 گھنٹے کے بعد انتقال ہو گیا، تو کیا اس کا عقیقہ جائز ہے؟ جو عقیقہ کیا جاتا ہے تو وہ مردوں کا نہیں کیا جاتا، زندہ جو بچے ہیں ان کا عقیقہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اس کا عقیقہ نہیں ہوگا۔ ہمارے موضوع سے متعلق سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ حجامہ میں ہر بیماری کا علاج ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ حجامہ بھی ایک علاج کی ایک صورت ہے جس میں جسم کے جس جگہ جو متاثرہ حصہ ہے مرض والا، تو اس حصے سے فاسد اور غلیظ خون نکال دیا جاتا ہے، تو وہ فاسد خون ہی اس مرض کا سبب بن رہا ہوتا ہے، تو وہ پمپنگ کے ذریعے سے اس کو کھینچ کے نکال دیا جاتا ہے، تو اس کو کپنگ بھی کہا جاتا ہے۔ تو شرعاً یہ علاج کرنا جائز ہے، جائز شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا جائے، لیکن ہر بیماری میں اس کا علاج ہے، تو یہ جو اچھا ماہر حجامہ کرنے والا ہوگا وہ بہتر بتائے گا کہ آپ کے لیے حجامہ مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو ہر شخص کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مرض میں ہر قسم کے مریض کے لیے یہ بہتر ہے، بعض اوقات بعضوں کو یہ طریقہ علاج ہو سکتا ہے مضر ہو، نقصان دہ۔ اب تو یہ گزشتہ کچھ سالوں سے بہت زیادہ ہو گیا، پہلے تو ہم اس کا نام بھی شاید نہیں سنتے ہوں گے، تو اتنی جلدی اتنے سارے ماہرین پیدا ہو جائیں اور ایسا بھی تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے۔ ایسا ہی ہے جس طرح ڈاکٹر کے ساتھ رہنے والا 2-1 سال کمپاؤنڈر جو ہوتے ہیں، بس اوقات وہ بھی ایک ڈاکٹر بن کے ایسے علاقوں میں مطلب چلے آتے ہیں جو ابھی تازہ نیا آباد ہو رہا ہے اور لوگ غریب غربا وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو اب ان کے لیے وہ سب سے بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، جو ماہر نہ ہو تو ایسے شخص کا طب کے اندر ہاتھ ڈالنا حرام ہے، لوگوں کا علاج معالجہ کرنا جبکہ وہ اس فن میں ماہر نہ ہو اس کے لیے علاج کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بہت سارے ملتے ہیں، ایک شخص کو میں جانتا ہوں کہ وہ میٹرک 10 جماعتیں پڑھنے کے بعد کسی محکمے میں ملازم ہوئے اور جب فارغ ہوئے، ریٹائرڈ ہوئے، تو وہاں سے وہ حکیم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے اور روحانی علاج بھی کرتے تھے، اور گاؤں کے اندر ان کی دکان تھی، تو ہر طرح کا وہ
علاج کرتے تھے، تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کیا کرتے ہوں گے. تو اس طرح درست نہیں ہے. اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ جو انرجی ڈرنک پیتے ہیں ہم زیادہ تر، تو اس کے متعلق میرا سوال ہے کہ اس کا پینا کیسا ہے. جی ایک اور کال سنائیے. میرا یہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میری 2 بچی ہیں. میرا ایک دوست ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اور میں اپنی ایک بچی اپنے دوست کو دینا چاہتا ہوں. میری شرعی رہنمائی فرمائی، کیا میں دے سکتا ہوں؟ جی انشاءاللہ. حضور انرجی ڈرنکس بہت زیادہ آگے ہیں، اور اس کو بطور دوائی بھی اب پینا شروع کر دیا لوگوں نے. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا پی سکتے ہیں یہ؟ دیکھیں، اگر جو اس طرح کے جو انرجی ڈرنکس وغیرہ ہیں، تو اس میں اگر کسی قسم کی حرام چیز کی آمیزش نہ ہو، کسی قسم کی ناپاک شے کی آمیزش نہ ہو، تو بلا شبہ اس کا پینا جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بعض ڈرنکس کے حوالے سے تشہیر ہو جاتی ہے، افواہ پھیل جاتی ہے کہ اس میں فلاں چیز، اس میں فلاں حرام چیز ڈالی جاتی ہے، فلاں چیز ڈالی جاتی ہے. تو افواہ پر اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل یہ ہے کہ بعض کمپنیاں تو وہ اپنی جو پروڈکٹ بناتی ہیں اس میں اجزاء ترکیبیہ وہ پورے لکھتے ہیں کہ اس میں یہ اشیاء ڈالی جاتی ہیں. اب بعض کمپنیاں ایسی ہیں جو جیسے غیر مسلم کمپنی ہیں، اب اس کے اندر اگر انہوں نے کسی قسم کی حرام شے ڈالی ہے تو ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پینے والا کون ہے کیا نہیں ہے. انہوں نے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، مینشن کیا ہوتا ہے اس میں الکوہل اتنا ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یا اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چاکلیٹ وغیرہ ٹائپ کی ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے حرام چیزوں کو ڈالا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چربیاں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، سور کی، خنزیر وغیرہ کی، مردار کی، تو وہ باقاعدہ مینشن کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے اس پروڈکٹ کے اندر اتنی چیز ڈالی. صاحب سردی کا موسم ہے، کولڈ کریمیں استعمال کی جاتی ہیں، اور کریموں کے والے کئی نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مردار کی چربی ہے یا کسی ایسے جانور کی چربی ہے جو حلال نہیں ہے. تو اس طرح کی جو افواہیں اڑ جاتی ہیں. دیکھیں، اس میں وہی جو حکم نوعیت کا یہ قاعدہ اصول یہ ہے کہ جس چیز میں حرام یا ناپاک اجزاء کا ڈالا جانا یقینی طور پہ ثابت ہوگا، اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس کو نہ پیا جا سکتا ہے. اگر حرام ہے تو اس کو کھا پی نہیں سکتے، اور اگر وہ ناپاک ہے تو نہ جسم پہ لگا سکتے ہیں نہ اس کو کھا پی سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہ اس میں حرام شے یا ناپاک شے کی آمیزش ہے، یہ یقین سے ثابت ہوگی. یقین کی صورت یہ ہے کہ یا تو اس کمپنی کی طرف سے باقاعدہ مینوفیکچرنگ کی لسٹ کے اندر یہ بتا دیا گیا ہو کہ اس میں یہ حرام یا ناپاک شے ڈالی جاتی ہے. اب وہ اس کو ناپاک تصور کریں نہ کریں، حرام تصور کریں نہ کریں، لیکن انہوں نے ایک لسٹ میں لکھا ہوتا ہے. اگر کمپنی خود ہی لکھ رہی ہے تو پھر تو بات ہے صحیح. لیکن کمپنی نے لکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں کام کرنے والوں میں بھی کوئی اس بات کو نہیں بتا رہا کہ اس میں یہ ناپاک یا حرام شے جو مسلمانوں کے نزدیک ناپاک یا حرام ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن باہر کے لوگ ہی وہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ اس میں یہ ناپاک ہے، حرام ہے، اس میں یہ چیز ڈالی گئی، وہ چیز ڈالی گئی. یا کولڈ کریم ہے تو اس میں خنزیر کی چربی کا استعمال ہوتا ہے، اس میں مردے کی چربی کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ یا تو کمپنی بتائے کہ اس میں یہ چیز ڈالی جاتی ہے، یا عینی شاہدین جو متقی پرہیزگار مسلمان ہوں، ایسے مسلمان وہ خود خبر دیں کہ ہمارے سامنے اس طرح کی چیزیں اس میں ملائی جاتی ہیں. تو پھر غور کیا جائے گا، پھر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. لیکن محض افواہ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا حضور کولڈ ڈرنک جو انرجی ڈرنکس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ مشہور انرجی ڈرنکس بھی ہیں کہ ان کو پینے سے بظاہر کہتے ہیں کہ وہ یعنی تھوڑی سی تیزی آ جاتی ہے، لیکن یہ ہے تو علاج کے قابل چیزیں تو نہیں ہے نا، یعنی ان سے تو الٹا نقصان ہی ہوتا ہوگا. بس اوقات ہوتا یہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں چونکہ اگر وہ علاج والی ہیں تو جسم میں طاقت لانے والی ہیں، تو اب کس کو بہتر رہے گا، کس کو موافق ہے، کس کو نہیں ہے، تو یہ ہر شخص اس کا استعمال نہ کرے، ڈاکٹر معالج کے مشورے کے بغیر نہ کرے. ڈاکٹر تو ان سے منع ہی کرتے ہیں، یعنی جو اچھے ڈاکٹر ہیں ان کی جو رسیدیں ہیں جو ان کا ہوتا ہے اس کے پیچھے ہی لکھا ہوتا ہے، یا وہ اپنی دوائیوں کے اندر یہ مینشن کرتے ہیں کہ ڈرنکس جو ہیں کولڈ ڈرنکس سے پرہیز لازم ہے. اب ہمارے ہاں تو بعض ڈرنکس ایسی بھی ہیں مشہور ہیں کہ جن کو جو ہے نا بطور علاج استعمال کیا جاتا ہے. وہ گیس ہو گئی ہے، سر درد ہو گیا ہے، دل گھبرا رہا ہے تو جی فلاں ڈرنک لے آئیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ علاج کے قابل ہیں یہ چیزیں. اگر مثال کے طور پہ واقعتاً مرض ہے اور اس کو واقعتاً گیس کا مرض ہے یا دل گھبرا رہا ہے یا کس طرح کی چیز ہے
تو کیا یہ بطور علاج ان کو علاج کی نیت سے ان چیزوں کا استعمال کر سکتے لوگ ہیں؟ کرنے والے تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لازمی بات ہے کہ اب یہ افاقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے کولڈ ڈرنک میں اب وہ ڈکار آ جائیں گے، اس کو یہ جی. سمجھے گا کہ وہ جو گیس تھی وہ سب ٹھیک ہے. ختم ہو گئی ہے. تو کولڈ ڈرنک جس کو گیس کی پرابلم نہیں ہے وہ بھی اگر پیے گا تو اس کے اندر گیس ڈالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ لازمی بات ہے، وہ اگر ہم گلاس میں ڈالتے ہیں تو وہ غبارے اٹھتے ہیں. جی جی، تو جب ہم پیئیں گے تو لازمی بات ہے وہ غبارے جو ہے وہ جسم میں بھی گئے، اب وہ ہوا بن کے ڈکار کی صورت میں نکلیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک نفسیاتی اثر ہے کہ جس کو گیس کا مسئلہ ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کولڈ ڈرنک پی لی تو یہ ڈکاریں جو آئی ہیں نا اس سے میں سیٹ ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کا ایک مضر اثرات تو ہیں، تو کولڈ ڈرنکس وغیرہ سے بچنا ہی بہتر ہے. ٹھیک ہے، ان سے کہ بچیں. بظاہر ایسا لگے گا کہ فائدہ ہو رہا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں اور اپنے رسائل وغیرہ میں بھی ان چیزوں کو بیان فرما چکے ہیں. اس کی کافی مذمتیں، فرعون کی لاش غالباً رسالے کا نام ہے، جس میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز سے ان کی جو خرابیاں ہیں ان کو بیان کیا گیا، تو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. حضور، بالوں پر سفیدی آ جاتی ہے، یہ بھی ایک مرض ہے، بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، تو اب کیا اس کے علاج کے لیے ادویات استعمال کر سکتے ہیں کہ میری سفیدی دور ہو جائے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر مہندی لگا لیں، کلر لگا لیں، لیکن کیا اگر ایسا علاج موجود ہے کہ جو سفیدی دور کرتا ہو تو کیا اس کی شرعاً اجازت دی جائے گی؟ یہ اولاً تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بالوں کو، سفید بالوں کو سیاہ کرنا، جی جی، کالا کرنا یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے، عمومی حالات میں، سوائے مجاہدین کے لیے جو رخصت دی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو عمومی اعتبار سے یہی ہے کہ سیاہ خضاب لگانا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ. اب رہا معاملہ یہ کہ بالوں کا قدرتی طور پہ سیاہ ہو جانا، تو ایسے تیل وغیرہ ممکن ہے کہ موجود ہیں ٹھیک ہے، کہ جن کو مسلسل لگانے سے جی جی، بال قدرتی طور پہ ہی جڑ سے ہی سیاہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان بالوں کا کلر سیاہ ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے. قدرتی طور پہ، ٹیمپریری نہیں جو کالا کولا لگا کے اس طرح کیمیکلز وغیرہ لگا کے لوگ کالے کر لیتے جی ہیں، جی، وہ بعد میں 2 ہفتے بعد وہ کالا حصہ نیچے ہوتا ہے، سفید حصہ نمودار ہو رہا اور ہوتا ہے. بالوں کا برا اثر تو ہوتا ہے. وہ مراد نہیں ہے، قدرتی طور پہ بالوں کا رنگ ہی سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے تیل یا ایسی ادویات، ٹیبلٹس وغیرہ ممکن ہے موجود ہوں کہ جن کے ذریعے اگر ان کو استعمال کریں تو سفید بالوں میں سیاہی قدرتی طور پہ آ جائے. ٹھیک تو ہے، اگر کوئی اس طرح علاج کرتا ہے تو شرعاً اس میں حرج نہیں ہے. بعض بیماروں کو دیکھا ہے کہ ان کے سفید بال زیادہ تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اس بیماری میں ان کو ادویات، ٹیبلٹس وغیرہ لینی پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنی ہیوی ہوتی ہیں بسا اوقات. خود میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے ایسے مریض کو کہ جس کے سفید بالوں کو جو اکثر سفیدی کی طرف جا رہے تھے، دواؤں کے استعمال کی وجہ سے وہ بال ہی سیاہ ہونے لگ گئے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ بالوں کے لیے دوائی استعمال نہیں بالوں کے لیے نہیں، وہ دواؤں کے اثر ایسا تھا جس سے بالوں میں ایسی چیز سفیدی کی جگہ سیاہی آ گئی. تو ایسی ادویات کے جو بالخصوص بالوں کو سفیدی سے سیاہی کی طرف لے آئے کہ بالوں کا کلر جینین جو سفید ہو گیا اب وہ قدرتی طور پہ سیاہی مائل ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن ٹیمپریری ان بالوں کو، سفید بالوں کی سفیدی کو چھپانے کے لیے اس میں کالا کلر کروا دینا یہ جائز نہیں. دیگر کلر کر سکتے ہیں، دیگر جو کلرز ہیں اس کی اجازت ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو ایسا بھی شو نہ کرے کہ وہ عجوبہ ہو. اب پتہ چلا وہ اپنے بالوں کو نیلا، عام طور پہ نیلے کلر تھوڑے مناسب لگتے ہیں لیکن ہر شخص پہ اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ لگیں آنکھوں کا معاملہ ہے تو آنکھوں کا ایک قدرتی کلر ہے، پھر اس کے اندر جو لینس وغیرہ لگوائے جاتے ہیں مختلف کلرز کے، تو ایک ہے قدرتی کسی کی آنکھیں ایسی ہوں کلر وائز، ایک ہے کہ عجوبہ لگے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی آنکھوں میں بھوری رنگ کے لینس لگوا لے اور اس پہ وہ جج بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو وہ عجوبہ لگے گا. تو اپنے آپ کو اس انداز میں پیش نہ کریں کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گے کیا بن کے آ گیا عجوبہ. تو عجوبہ نہ بنے، ایسے کلر کہ جو اس کی شخصیت کو زیب بھی دیں. ٹھیک ہے، وہ کلر کر سکتا ہے، براؤن کلر، لیکن براؤن کلر میں بھی ایک تعداد ہے جو بالکل ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے براؤن، ٹھیک ہے، اور اس میں جو کلر کا شیڈ دیا ہوتا ہے وہ براؤن ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کو لگایا جاتا ہے تو وہ سیاہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اب وہ پھر لگانے والا بھی جو ہوتا ہے ہیئر ڈریسر وہ بھی کہتا ہے کہ کچھ دنوں میں براؤن ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ دنوں میں براؤن ہوتے ہوتے وہ پھر عادت پڑ جاتی ہے, وہ کالا ہی کلر لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو, نمایاں براؤن کلر ہو کہ جس کو براؤن اور بلیک میں جو فرق ہم کہیں کہ یہ بلیک ہے, یہ براؤن ہے. اچھا, بالوں کی بات چلی, بال اڑ بھی جاتے ہیں. ایک تو نا سفید ہو گئے کسی بھی وجہ سے, پریشانیوں سے, عمر کے بڑھنے کی وجہ سے, بڑھاپے سے بال سر سے غائب ہو جاتے ہیں. کئی کم عمر لوگوں کے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن آج کل جدید دور ہے, بال لگوا بھی لیے جاتے ہیں. سرجری ہوتی ہے اور اس کے بعد بال ایسے لگتے ہیں کہ اگنا بھی شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ. وہ بڑے بھی ہوتے ہیں, ان کو کاٹا بھی جاتا ہے. تو کیا اس طرح بال لگوا سکتے ہیں, علاج کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ انسانی بالوں کی سرجری نہیں کی جا سکتی. یعنی جیسے بعض اوقات یہ خواتین کے بال بسا اوقات ان کے جو ہیئر ڈریسر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی چٹیاں کاٹ دی جاتی ہیں, کٹواتی ہیں. تو یہ بال پہ محفوظ رکھے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو پیش کر دیے جاتے ہیں, بکتے ہیں باقاعدہ پھر یہ بال. تو ان بالوں کو جو انسان کے جسم سے جدا ہوئے, سر سے جدا ہوئے, تو دوسرے شخص کے سر میں ان کو نہیں اگایا جا سکتا. اچھا. ہاں, انسانی بالوں کے علاوہ اگر کوئی اور بال ہوں, ٹھیک ہے, دیگر جانوروں کے, تو اگر وہ انسانی سر میں سوٹ کریں, سرجری ان کی جا سکتی ہے. انسانی بالوں کی سرجری دوسرے انسان کے بال سر میں نہیں کی جا سکتی. اس کی ممانعت ہے, شرعی طور پر ممانعت ہے, اس کو نہ کیا جائے. ایک میسج ہمارے پاس موجود ہے کہ گھر میں پرندے پالنا اور ان کو پھر خریدنا بیچنا, اس کی اجازت ہے؟ گھروں میں پرندے بس اوقات لوگ پالتے ہیں, بیچتے ہیں, بس اوقات لوگوں کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے. اسی میں وہ لاکھوں لاکھ مطلب ان کا ٹھیک ٹھاک کاروبار ہو جاتا ہے. تو پرندوں کو پالنا بیچنا بلا شبہ جائز ہے, جبکہ ان پرندوں کا خاص طور پہ کھانے پینے وغیرہ کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے. اس میں بعض لوگ اپنے گھر میں شوقیہ طوطے وغیرہ پالتے ہیں, تو وہ بھی جائز ہے, ان کا خیال رکھیں. چوزے لے کر آ جاتے ہیں, بچوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے, وہ بچہ ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہا ہے, دبا دیتا ہے, تو بچوں کو کے ہاتھوں میں نہ دیں. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے بسا اوقات یہ کھلونے کے طور پہ لایا جاتا ہے, سمجھ بھی نہیں آتی. اب وہ اس کو پاؤں کے نیچے لے رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو اس میں احتیاط کریں کہ یہ بھی ایک جان ہے, اس پہ ہونے والا ظلم بھی اس کا بھی حساب ہوگا. ٹھیک ہے, آدھا منٹ ہے ہمارے پاس. ایک کال کا جواب رہ گیا. 2 بچیاں ہیں اور دوست کی کوئی اولاد نہیں ہے, تو اس کو اپنی بچی دینا چاہتے ہیں, شرعی طور پر جائز ہے؟ لیکن شرعی اعتبار سے تو جائز ہے کہ یہ اپنی بچی اپنے دوست کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس بچی کی ولدیت میں انہی کا نام آئے گا جو اصل باپ ہیں. دوست اپنا نام ولدیت میں نہیں دے سکتا. پردے کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر بچی 2 سال کی عمر سے 2.5 سال کی عمر سے کم ہے تو اس کو یہ اپنی بیوی کا یا اپنی بہن کا دودھ پلوا دیں تاکہ رشتہ داری. تو اب وہ بچی دودھ پینے کی وجہ سے ان کی رضائی جو ہے نا وہ بھانجی وغیرہ بن جائے گی. بیوی نے دودھ پلا دیا تو یہ رضائی باپ ہو جائیں گے, تو پردے کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.